ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قال الله تعالى في القرآن المعظم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے امجد کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیے منشور دیے، کہیں راہ دی تو کہیں موڑ دیے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو بحیثیت نبی مبعوث کیا، اور ان میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہوئے، لیکن ان تمام کے تمام نبیوں میں کل 313 نبی ایسے تھے کہ جن کو صاحب کتاب بنایا گیا، یا ان کو کچھ کلچر دیے گئے یا ان کو کچھ عجوبے دیے گئے۔ چنانچہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر مستقلاً ایک نظام پیش کیا گیا، اور انہوں نے اس نظام کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، اپنی اقوام تک پہنچایا، اور وہ یہ کہتے چلے گئے کہ میں نے از خود اپنے اوپر پیش کیا جانے والا نظام تم لوگوں تک پیش کر دیا ہے، تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام بتدریج انبیاء کے سلسلے کی بشارت سنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے جاتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کے بعد ایک نبی اور آئے گا، اس کے بعد ایک نبی اور، سلسلہ چلتا رہے گا، معلوم نہیں کتنے نبی اللہ بھیجے گا، لیکن اور اتنی بات ہے کہ ہر نبی محمد کی آمد کی بشارت سنائے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا وقت قریب ہے، وہ اپنے حواریین کو جمع فرماتے ہیں اور ان کے سامنے محمد کی آمد کی بشارت سناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے جاتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، نام احمد ہوگا علیہ السلام، نام محمد ہوگا، نام حامد ہوگا، نام محمود ہوگا۔ چنانچہ قرآن نے اس کو نوٹ کیا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، محمد کی آمد سے قبل، عیسیٰ کی وفات کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ تقریباً 650 سال کا عرصہ گزرا چاہتا ہے، یکایک صحرائے عرب پر، وادی عرب پر، سرزمین عرب پر آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نصر، عبد المطلب کی آگ کا تارا خود یہ بیان کر میں حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا اور کہتا عثمان غنی میرے نبی کی قطع بیان کر، لیکن اب ابو بکر اور عمر موجود نہیں ہے، اب عثمان اور علی موجود نہیں ہے، اور نہ کوئی صحابی موجود ہے، صرف تو ہی وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قیامت تک محفوظ رہے گی، تجھے کوئی بدل نہیں سکتا، تیرے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، جب تو خود محفوظ ہے تو تیرے اندر میرے نبی کی سیرت بھی محفوظ ہوگی۔ قرآن کہنے لگا کس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے؟ چنانچہ میں نے کہا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها۔ میں نے کہا میرے نبی کے زلفیں کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی۔ میں نے کہا میرے نبی کے بال کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجی۔ میں نے کہا میرے نبی کے خصال کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے والضحی۔ میں نے کہا میرے نبی کی زبان مقدس کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ میں نے کہا میرے نبی کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ میں نے کہا میرے نبی کا سینہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك۔ میں نے کہا میرے نبی کی پیٹھ کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے ووضعنا عنك وزرك۔ میں نے کہا میرے نبی کی کمر کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے الذي انقض ظهرك۔ میں نے کہا میرے نبی کی نبوت والے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى۔ میں نے کہا میرے نبی کا دل کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ میں نے کہا میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میں نے کہا میرے
मुद्दस्सिर, मैंने कहा मेरे नबी की चादर कैसी थी? कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मैंने कहा मेरे नबी का लिहाफ कैसा था? कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैंने कहा मेरे नबी का जिक्र कैसा था? कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने कहा मेरे नबी का सब्र कैसा था? कुरान कहता है फ़स्बिर सब्रन जमीला, मैंने कहा मेरे नबी की इबादत कैसी थी? कुरान कहता है इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फ़ा, मैंने कहा मेरा नबी मक्के में था तो कैसा था? कुरान कहता है वइन यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक, मैंने कहा मेरे नबी की शान क्या थी? कुरान कहता है इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। तकबीर, जोर से लगाइए। देखिए आपके मदरसे का तालिब इल्म है, ये इस मदरसे का तालिब इल्म है जो एक बड़ा मुक़र्रिर बन के आपके सामने उभर रहा है, लिहाजा आप भी खुशियों भरा एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए भी ऐसे शर्म महसूस करते हैं हम लोग, जैसे कि कोई गाना गा रहे हो तो उस पर शर्म महसूस करनी चाहिए। भाई ये अल्लाह का नाम है, अगर ये जबानों पे चलेगा तो जबानों पे असर करता है, और दिलों से लिया जाएगा तो दिलों पे असर, ये दिल की हर बीमारी को साफ और शफाफ कर देता है नारे तकबीर का नारा। लिहाजा दिलों के साथ में नारे लगाइए, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। चुनांचे मैंने कुरान करीम से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त की, ए मेरे नबी पर नाजिल होने वाले